توحید اور شرک کی حقیقت کیا ہے اور دین انسان سے کیا امید رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 سے 89 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 86 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور خدا کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں جو لوگ سمجھ بوجھ کر حق بات توحید کی گواہی دیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اصل شفاعت حقیقت ہے لیکن وہم و گمان والی شفاعتیں مردود ہیں۔ نمبر 2، اصلاح کی شروعات سرچشمے سے کی جائے۔ شرک کا سرچشمہ معبودوں کی شفاعت سے امید رکھنا ہے تو لوگوں کو ایسے خیالات سے مایوس کرنا چاہیے۔ نمبر 3، شفاعت کا حق اسی کو ہے جو حق کا اعتراف کرنے والا اور گواہ ہو۔ نمبر 4، جن لوگوں کو شفاعت کا حق ہے وہ ہر ایک کی اور ہر جگہ شفاعت نہیں کریں گے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں اور کس کی شفاعت کرنی ہے۔ نمبر 5، گواہی اور شہادت کی اہمیت اس وقت ہے جب علم کی بنا پر ہو۔ اب آئیے سورہ زخرف کی آیت نمبر 87 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر باوجود اس کے یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 87 کی تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، یوفکون افک سے بنا ہے جس کا معنی ہے فطری اور طبیعی راہ سے منہ پھیر لینا اور ہٹ جانا۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 87 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مکہ کے مشرکین اللہ کے خالق ہونے کو مانتے تھے لیکن ربوبیت، تدبیر اور شفاعت میں شرک کرتے تھے اور دوسروں کو ان چیزوں میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ نمبر 2، توحید ایک فطری چیز ہے اور شرک انسانی فطرت سے گمراہی ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 88 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور اسی کو رسول کے اس قول کا بھی علم ہے کہ پروردگارہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آیت نمبر 88 کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ نقطہ، قیلہی قولہی کی طرح مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کلام اور بات۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 88 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، ہر دھرم لوگوں کے سامنے انبیاء اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں۔ نمبر 2، دینی مبلغوں کو
ہر ایک سے حق کو قبول کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اب آئیے سورہ زخرف کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 89 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو اور کہہ دو کہ تم کو سلام، تو انہیں عنقریب ہی شرارت کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کے نقطے کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نقطہ: عرب میں لوگ دو وقت سلام کرتے ہیں، ایک تو داخل ہوتے وقت اور کسی سے ملاقات کے وقت، اور دوسرے خدا حافظی کرتے وقت، جیسا کہ ہم ہر نماز کے آخر میں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں بھی سلام سے مراد خدا حافظی والا سلام ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کی آخری آیت ہمیں کیا پیغامات دیتی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، ہر دھرم کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان سے بحث نہ کریں۔ نمبر 2، مشرکوں کے ساتھ بھی مسالمت آمیز زندگی گزارنی چاہیے۔ فاصفح وقل سلام، انسانوں سے دین کی سب سے کم امید یہ ہے کہ لوگ آپس میں مسالمت آمیز زندگی گزاریں۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے تھے۔ نمبر 4، اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ توحید ایک فطری چیز ہے اور شرک انسانی فطرت سے گمراہی کا نام ہے، اور انسانوں سے دین کی سب سے کم امید یہ ہے کہ لوگ آپس میں مسالمت آمیز زندگی گزاریں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ اسی کے ساتھ سورہ زخرف کی تفسیر کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور سورہ کی تفسیر کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔